زرمش ریلنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گہرے سانس لیتے اسے شرر بار نفرت امیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں جھٹکتے ہنستے ہوئے اسے 2 انگلیوں سے فلائنگ کس کر گیا تھا۔ زرمش لب بھیجے مسلسل اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی کو دردناک موت مرنے سے پہلے اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ پلٹو گی نہیں مسز خان؟ آریان خان زادہ اسے فلائنگ کس کرتے آنکھ مارتے بلند و باک کہکا لگا گیا۔ اگلے لمحے اس کی دل خراش چیخ پر زرمش کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ آریان خان زادہ کے پیچھے کھڑے گارڈ نے پہلا وار ہی اس کے سر کے پیچھے بے دردی سے کیا تھا۔ اس نے ڈنڈے سے بھاری ضرب اس کے سر کے پیچھے لگائی تھی۔ خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زرمش کو دیکھتے پھر سے بلند و باک کہکا لگا گیا۔ زرمش کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آریان خان زادہ کو 4 گارڈز گھیرے کھڑے تھے۔ وہ زرمش کو دیکھتے جناتی کہکے لگا رہا تھا۔ زرمش اس کے جناتی کہکے سنتے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پا رہی تھی۔ اسے مرتے دیکھنا اس کی آخری خواہش تھی۔ اب سامنے کھڑے گارڈ نے آریان خان زادہ کے پیٹ پر بے دردی سے مکہ مارا۔ وہ پہاڑ کی طرح مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ان ضربوں سے اس کا کیا ہو سکتا تھا وہ جانتی تھی۔ سامنے کھڑا انسان ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ وہ گارڈ اس کے پیٹ پر بے دردی سے مکے مارتے جا رہا تھا مگر آریان خان زادہ زرمش کو دیکھتے مسکراتے جا رہا تھا۔ جواباً زرمش بھی اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنے کی خواہش میں سانسیں دہکنے لگی تھیں۔ میں حاکم خان کو کتے کی موت دوں گا مس خان، بلکہ نہیں، اسے خودکشی کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ وہ خودکشی کر کے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور اس کی قبر میں خود کھودوں گا۔ نکاح سے پہلے بولے گئے آریان خان زادہ کے لفظ اسے سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ حاکم خان کو مارنا چاہتے تھے مگر آج خودکشی کر رہے ہو آریان خان زادہ، میرے بابا کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے حلق کے بل چیخی تھی۔ زرمش کے لبوں سے حاکم خان کا نام سنتے اس کے پیٹ میں پہلی مرتبہ پڑنے والی ضرب نے درد دیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ پلٹنا نہ مسز خان، اگر پلٹ گئی تو حاکم خان کی بے درد موت کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ جواباً خود پر قابو پاتے اپنے نم بالوں میں انگلیاں پھیرتے بامشکل ہی مسکرایا تھا۔ آریان خان زادہ کی بات پر زرمش کی مٹھیوں کی گرفت ریلنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں دہکتے شرارے بڑے تھے۔ نہیں پلٹوں گی، آج میں مر بھی گئی میری لاش تک پتھر ہو جائے گی مگر پلٹوں گی نہیں۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے حلق کے بل اتنی زور سے چیخی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے کھانسنا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خان زادہ مار کھاتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ بنا ڈرے بنا کانپے اسے ایسی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، یعنی اسے یقین تھا وہ آج مر جائے گا۔ اس کا محبوب بڑا ہی بے رحم تھا، اتنا تو اسے یقین تھا مگر اتنا بے رحم ہوگا یہ یقین نہیں تھا۔ لیٹس سی مسز خان، تمہاری نفرت ہارتی ہے یا میرا جنون آج دیکھوں گا۔ وہ برستی بارش میں اپنے پیٹ پر بے درد ضربیں کھاتے ہوئے چلایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نہ تھے، وہ تو کسی پہاڑ کی مانند جم کے کھڑا تھا۔ مارو اسے، اتنا مارو اسے کہ اس کی ٹوٹی بکھرتی سانسیں بھی اس پر ترس کھانے لگیں۔ وہ اپنے گارڈز کو حکم دیتے پوری قوت سے چیخی تھی۔ اس کی بات پر آریان خان زادہ کے لبوں سے بلند و باک کہکا برآمد ہوا۔ اسے اپنی بیوی کی یہ ادا بھی بھا گئی تھی۔ وہ بلڈ تھرسٹ بیسٹ تھا، وہ بھی کم نہ تھی۔ مائی ویلویٹ ڈیمن، وہ اسے زیرِ لب نام دیتے گہرا مسکرایا تھا۔ گارڈز اس پر ٹوٹ کر برسنے لگے تھے۔ سامنے کھڑا گارڈ اس کی سینڈو ایک ہاتھ سے جکڑے اس کے پیٹ میں بے دردی سے مکے مار رہا تھا۔ آریان خان زادہ دانت پر دانت جمائے مضبوطی سے کھڑا، ہر ضرب برداشت کر رہا تھا مگر نم سبز وینز سے ابری آنکھیں زرمش پر جمی ہوئی تھیں۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے اس کے کندھے پر ڈنڈا برسایا۔ اس کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تھے۔ زرمش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے اثرات ابھی نہیں تھے۔ سبز آنکھیں نم تھیں مگر بارش کے قطروں میں وہ بے رحم عورت کہاں آنسوؤں اور پانی میں پہچان کر سکتی تھی۔ گارڈ بے رحمی سے
اس کی کمر پر ڈنڈے مارتے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑا گارڈ اس کے پیٹ پر مکے مارتے ہوئے ہانپ کر رہ گیا تھا۔ 2 گارڈز اس کے گرد کھڑے اس پر پسٹلز تانے ہوئے تھے۔ اس کے آگے کھڑے گارڈ نے رکتے ہوئے سانس لیتے آریان خان زادہ کے چہرے پر مکے مارنے شروع کیے۔ وہ پے در پے بنا رکے آریان خان زادہ کے گال پر مکے مار رہا تھا۔ آریان خان زادہ کا گال زخمی ہو چکا تھا، اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ ابھی بھی دانت پر دانت جمائے زرمش کو دیکھ رہا تھا۔ برستی بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، زرمش پر کپکپی بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ خود پر قابو پائے مضبوطی سے جمی کھڑی تھی۔ اسے مقابل کو تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کب تک یوں ہی جمع کھڑا رہے گا۔ گارڈ نے پوری قوت سے آریان خان زادہ کے جبڑے پر مکہ مارا۔ آریان خان زادہ خود پر قابو پاتے ہوئے جبڑا بھیج گیا، مگر وہ بے دردی سے اس کے جبڑے پر مکے مار رہا تھا۔ آریان خان زادہ کے مضبوطی سے جمے قدم پھر سے لڑکھڑائے تھے۔ گارڈ کا اب کا مارا گیا مکہ اس کے جبڑے سے خون نکال چکا تھا۔ گارڈ اور زرمش کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ ابھری تھی۔ آریان خان زادہ کو ہرانا جیسے اب اس گارڈ کا بھی مقصد تھا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کی دیدہ دلیری سے حسد کھا بیٹھا تھا۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے ڈنڈا پوری قوت سے آریان خان زادہ کے کندھے پر مارا اور اس کے جبڑے پر پڑنے والی ضرب اور ڈنڈے کی ضرب سے آریان خان زادہ کے قدم اچھے خاصے آگے کو لڑکھڑائے تھے۔ جبڑے سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ زرمش اپنے ہاتھ مزید مضبوطی سے اس لوہے کی گرل پر جما گئی۔ زرمش کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آریان خان زادہ ایک ہاتھ سے اپنے انگوٹھے سے لبوں سے نکلتا خون صاف کرتے زرمش کو فلائنگ کس کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ زرمش کے لبوں پر مسکراہٹ پھر سے سمٹ گئی تھی۔ اب تو اس وحشی درندے کو مسکرانا نہیں چاہیے تھا، وہ بہت مار کھا چکا تھا۔ مسز خان، بہت ظلم کیا جا رہا ہے ان ہونٹوں پر، ان پر صرف تمہارا حق ہے۔ ایک بار تم پلٹ گئی، میں ان چاروں کا کیما بنا دوں گا۔ آریان خان زادہ زرمش کو دیکھتے پوری قوت سے چیخا، اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دو۔ زرمش پھولتی رگوں کے ساتھ کانپتی ہوئی چیخی۔ سامنے کھڑے دونوں گارڈز آریان خان زادہ کے چہرے پر بے دردی سے مکے مارنے لگے۔ وہ لمحوں میں اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ چکے تھے۔ اس کی ایک آنکھ کا کونا زخمی ہو چکا تھا۔ لبوں سے نکلتا خون اس کی ٹھوڑی اور گردن کو بھگو رہا تھا۔ اس کے قدم ہلکے ہلکے لڑکھڑانے شروع ہو گئے تھے، مگر وہ اسٹل کھڑا زرمش کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ زرمش کے ریلنگ پر مضبوطی سے جمے ہاتھ ہلکے ہلکے کپکپانے لگے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے پڑنے والی بارش کی فوار اسے مکمل بھگوتی جا رہی تھی۔ بارش کی شدت تیز ہوتے قہر برساتی سردی میں اضافہ کرتی جا رہی تھی۔ زرمش کا بدن سردی کی شدت پر لرزنے لگا تھا۔ یکدم آریان خان زادہ کے لبوں سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے سر پر دونوں ہاتھ رکھتے چیخ پڑا۔ ڈنڈا اس کے سر پر مارا گیا۔ زرمش نے اپنی بھیگی نم آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے اسے بھیگی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا، مگر اس کی بھیگی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر بہتا خون صاف کرتے اسے آنکھ ونک کرتے مسکرایا تھا۔ بے حسی کو چہرے کا زیور بنا لیا ہے تو نے، مسز خان، تیری مسکان بھی اب ماتم جیسی لگتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بلند آواز میں بولتے بلند و باک کہکا لگا گیا۔ بارش کچھ دیر کے لیے رکی تھی، مگر قہر برساتی ہواؤں نے شدت اختیار کی تھی۔ زرمش کے وجود پر اوڑھی ہوئی شال اس کے وجود سے آزاد ہونے کے لیے پر تول رہی تھی۔ زرمش اب بھی ریلنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی تھی۔ جیسے یہ لوہے کی سلاخیں نہ ہوتیں تو وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہ رہ پاتی۔ اس کے سر پر ایک اور ڈنڈا برسایا گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے زمین پر گر چکا تھا۔ زرمش کے لب سختی سے آپس میں پیوست ہوئے تھے۔ شال اس کے وجود سے آزاد ہوتی ٹیرس پر گر چکی تھی۔ چادر لو مسز خان، وہ زمین پر گرتے اس کی طرف دیکھتے دہاڑا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر لرز گئی تھی۔ وہ خون میں لت پت ہوتے گر گیا تھا، مگر اسے اس کی چادر کی فکر تھی۔ وہ جھکتے ہوئے شال زمین سے اٹھائے اپنے وجود پر اوڑھ گئی۔
مگر ہیزل گرے آنکھوں میں رحم نہیں چھایا تھا۔ وہ رائنا خان کی فطرت جیسی تھی، عشق میں خود کو ہارنے والی، مگر نفرت میں جلا کر راکھ کر دینے والی۔ نیچے لان میں آریان خان زادہ اب زمین پر نیم بیٹھا تھا۔ وہ اپنے سبز رگوں سے ابھرے ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون کی باریک لکیریں اس کے بائیں بھنوے کو چھوتی ہوئی گال پر بہہ رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر وہی خونی پاگل مسکراہٹ جمی تھی، ایسی مسکراہٹ جو درد کے اندر جنم لیتی ہے۔ اس کی زخمی مسکراہٹ میں شکست نہیں تھی، ابھی بھی چیلنج چھپا تھا۔ گارڈز اب بھی اسے مکے، گھونسے اور لاتوں سے نشانہ بنا رہے تھے، مگر وہ اپنی گردن گھما کر اپنی سبز آنکھوں سے بس زرمش کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ ہر وار کی اذیت سے زیادہ اسے زرمش کے رد عمل کی پرواہ ہو۔ سامنے کھڑی عورت اس کے جسم پر پڑنے والی کسی وار پر تو لرزے گی۔ ہیزل گرے آنکھوں سے شاید اس کے لیے ایک آنسو گر پڑے۔ زرمش کے چہرے پر ایک غیر فطری سکون تھا، جیسے اس کے اندر جلتی ہوئی آگ اب تھوڑی دیر کو راکھ بن گئی ہو، خاموش مگر اندر سے دہکتی۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے مجسم سی دیکھ رہی تھی، ساحر خان کے بستر کی زینت بننے کے بعد خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہو۔ اس ملجے لباس بے حال حالت میں مجھے سڑکوں پر ملی۔ حیدر خان جو سوات کے ہوٹلوں کا مالک ہے، جو کتنے ہی گاؤں کا سردار ہے کہ گنتی بھی معلوم نہیں، اس کی جوان بہن اجڑی بکھری حالت میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بغیرت بھائی؟ آریان کے بے درد لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے، اس کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ بکھیر چکے تھے۔ تم نے مجھے میری پہلی محبت کے جنازے پر ہنسنے پر مجبور کیا تھا آریان خان زادہ۔ آج تمہاری سانسیں ٹوٹیں گی تو میں ساحر خان کے غم پر ماتم مناؤں گی، جو حق تم نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ وہ زیر لب خود سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ تم پلٹو گی نہیں، تم مر جاؤ گی مگر پلٹو گی نہیں، بس اسی لیے میں مرنے کو تیار ہوں مسز خان۔ وہ زمین پر چت لیٹے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اب اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ گارڈ کے سینے پر بھاری لات کی ضرب پر وہ زمین پر گر گیا تھا۔ نہیں پلٹوں گی، مر کر بھی نہیں پلٹوں گی۔ زرمش اسے بھیگی ساکت نگاہوں سے دیکھتے ہذیانی چیخی۔ وہ آنکھیں موندے ہنسنے لگا۔ ایک گارڈ نے اپنی بندوق کی نالی آریان خان زادہ کے سینے پر رکھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ بارش نے پھر سے تیزی اختیار کی تھی۔ میں اس ڈارک روم کی چابی لینے نہیں، تمہیں بچانے کیپ ٹاؤن گیا تھا۔ رشنا کی جان سے زیادہ تمہاری عزت کی مجھے پرواہ تھی۔ میں نے تمہیں نہیں خود کو بچایا تھا۔ زرمش کی سماعتوں میں آریان خان زادہ کے کاٹیج میں بولے گئے لفظ سنائی دیے۔ جے کے سے اس کا بچانا یاد آیا تھا۔ اس نے زندگی میں ایک احسان تو کیا تھا۔ اس کی عاقبت خراب نہیں ہونے دی، ورنہ وہ جے کے ایک غیر مسلم سے نکاح کر لیتی۔ نہیں، اس پر گولی نہیں چلاؤ گے، زرمش حلق کے بل چیخی۔ زرمش کے چیخنے پر آریان خان زادہ کے حلق سے قہقہ برآمد ہوا۔ ظلم کر رہی ہو خود پر مسز خان، مت روکو۔ وہ آنکھیں کھولے، گردن موڑے اس کی طرف دیکھتے برستی بارش میں چلایا۔ ایک احسان تم نے کیا تھا مجھے جے کے سے بچا کر، ایک احسان میں تم پر کرنا چاہتی ہوں۔ زرمش روتے ہوئے تڑپی تھی۔ وہ اس کے سینے پر بندوق کی نالی دیکھتے جانے کیوں تڑپ گئی تھی۔ احسان کرنا ہے تو پلٹ جاؤ مسز خان۔ وہ اسے دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ زرمش تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اس عورت کی بے رحمی آریان خان زادہ کو اب اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے مر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ دیر اور یہاں کھڑی رہی، وہ کسی بے درد ضرب یا گولی سے نہیں، بلکہ اس عورت کی آنکھوں میں چھائی بے رحمی سے مر جائے گا۔ آریان خان زادہ زخمی سا مسکراتے زمین پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کے ذرا سا رحم کرنے پر آریان خان زادہ کے اندر طاقت آ گئی تھی۔ یہ ضربیں اس کے لیے کچھ نہیں تھیں۔ بہت زخم، بہت چاقو، بہت کچھ سہا تھا اس نے اپنے بدن پر۔ درد سہنے کی اسے عادت تھی، خود کے لیے تو وہ کبھی جیا ہی نہ تھا۔ زرمش کے آنے سے پہلے اسے پتہ ہی نہ تھا جینا کیا ہوتا ہے۔ اس کی باہوں میں ہی پتہ چلا، خدا نے مرد کے لیے بھی سکون بنایا ہے۔ گارڈز اسے کھڑا ہوتے دیکھتے پیچھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آریان خان زادہ کو نہیں جانتے تھے۔
اگر کوئی حویلی گھس آیا تھا اور زرمش کے کمرے میں گھسا تھا تو اس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ حیدر خان ہوتا تو یہی کرتا۔ یہاں پہاڑوں میں کوئی کیسے کسی کے گھر حویلی میں گھس کر کسی عورت کی آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ سامنے کھڑا انسان نفسیاتی پاگل لگ رہا تھا، وہ مضبوط بھی جو اتنے زخم کھا کر بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس کی چٹانی باڈی دیکھتے وہ اس سے معروف بھی تھے، مگر وہ جواباً وار ہی نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری رحم دلی مسز خان تم پر آج قہر بن کر برسے گی، پلٹنا نہ مسز خان۔ وہ کھڑے ہوتے اپنے سلکی خون اور پانی سے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے بلند آواز میں وارن کرنے لگا۔ برستی بارش اس کا بہتا خون بہا کر اپنے ساتھ لے کر جاتی جا رہی تھی۔ ریلنگ پر جمے زرمش کے ہاتھ بری طرح سے کانپے تھے، وہ زخموں سے چور بھی ابھی تک جم کر کھڑا تھا۔ گال، آنکھ، ہونٹ بری طرح زخمی تھے، بال خون سے چپکے تھے، پیشانی پر خون اور بارش کا پانی بہتا کبھی بے رنگ ہونے لگتا، کبھی سرخ دھار کی طرح بہنے لگتا۔ ایک گارڈ لان میں پڑا سریا اٹھائے آریان خان زادہ کی طرف بڑھا۔ زرمش کو بری طرح چکر آیا تھا۔ ہیزل گرے بھیگی خوفزدہ نگاہیں اس سریے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ گارڈ نے آریان خان زادہ کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں پر وہ سریے کی ضرب لگائی۔ آریان خان زادہ کی دل خراش چیخ پر زرمش نے اپنے دل کو مٹھی میں جکڑا۔ وہ آگے کو ہوئی تھی، اسے جھٹکا لگا تھا۔ گارڈ نے بے دردی سے ایک اور ضرب لگائی، وہ چیختے ہوئے بری طرح لڑکھڑایا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو تھاما، سب کچھ گھومتا محسوس ہوا، اسے بری طرح چکر آیا تھا۔ وہ اس کی چیخوں پر مسکرانا چاہ رہی تھی مگر مسکرا نہ سکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلابی ریلا بہنے لگا تھا۔ ایک اور گارڈ نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا، پیچھے کھڑے گارڈ نے اس کی کمر پر ڈنڈا مارا، اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر ڈنڈا دے مارا۔ اس کی پیشانی سرخ ہوئی تھی، وہ سر پر ہاتھ رکھتے زمین پر اپنے حواس کھوتے الٹا گر چکا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی، وہ اوندے منہ زمین پر گرے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بارش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ رخ پلٹے تھر تھر کانپ رہی تھی، مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ زرمش نے کافی دیر بعد پلٹتے ہوئے اسے دیکھا، وہ برستی بارش میں بے حس و حرکت اوندے منہ گرا پڑا تھا، اس کے سر سے بہتا خون بارش کے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اگلے لمحے وہ بھی اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ گارڈز آریان خان زادہ کو ٹانگوں اور بازوؤں سے گھسیٹتے حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھے، اسے گیٹ سے باہر پچھلی طرف بنے کھیتوں میں وہ بے دردی سے پھینک آئے تھے۔ حیدر خان نے بھی یہی حکم دیا تھا، اسے کھیت میں پھینک دیا جائے تاکہ اس کے نیم مردہ وجود کو جانور کھا لیں۔ برستی بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، دونوں ہی برستی بارش کے نیچے بے حس و حرکت پڑے بھیگ رہے تھے۔ آریان خان زادہ کے زخمی پپوٹوں نے حرکت کی تھی، وہ اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے سیدھا ہوا، وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ بارش میں پڑا تھا۔ رات کی سیاہی بے حد گہری تھی، بارش اس سے بھی زیادہ تیز، اس کے زخم اس بارش میں صاف ہو چکے تھے۔ آریان خان زادہ کے زخم شدہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم ہار گئی مسز خان۔ بند ہوتی آنکھوں سے پہلے زرمش کا پلٹنا یاد آیا تھا، وہ گہرے سانس لیتے اپنے زخموں کو بھلائے، آسمان کی طرف دیکھتے ہنسا تھا۔ تم مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتی مسز خان، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتی مسز خان، وہ مدھم لہجے میں بولتے خوشگمان ہو رہا تھا۔ یہ احساس لطیف کن تھا، وہ اسے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رگ و پے میں سکون کی لہریں اٹھ رہی تھیں، وہ دانت پر دانت جمائے اٹھ کر بیٹھتے، اپنے خون آلود بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، سر پر لگی ضربوں سے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا، بال خون سے چپکے ہوئے تھے، ٹانگوں پر لگے سریوں کے وار سے اس کی ٹانگوں پر بھی زخم تھے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، بارش ابھی بھی زوروں پر برس رہی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے دانت پر دانت جمائے بمشکل ہی کھڑا ہوا تھا، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کا رخ زرمش کی حویلی کے پچھلے سائڈ کی طرف تھا۔ گارڈ اسے نیم مردہ سمجھ کر حویلی کے گیٹ پر اب اطمینان سے کھڑے تھے۔ آریان خان زادہ اپنی آنکھیں برستی بارش میں بمشکل کھولتے ہوئے
زرمش کے کمرے والی سائڈ پر آیا۔ اس نے کمرے کے ٹیرس پر اپنی نگاہیں جمائیں۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بامشکل ہی اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ سر کی ضرب نے اسے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ آریان خان زادہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اپنی سینڈو اتار کر اس نے سیٹ پر اچھالی۔ ساتھ والی سیٹ سے جیکٹ اٹھائے وہ پہننے لگا۔ اب سردی بھی لگنا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خان زادہ نے سیٹ سے سر ٹکائے گہرے سانس لیتے آنکھیں موندیں۔ کچھ لمحوں بعد آنکھیں کھولتے ڈیش بورڈ کے ڈرار سے ایک خاص قسم کی ڈرگ نکالے سرنج میں انسرٹ کرتے اپنے پیٹ کی سکن کو کھینچتے انسرٹ کی تھی، جو اسے وقتی طور پر درد سے نجات دیتی۔ اس کے بدن نے جھٹکا کھایا تھا۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے گہرے سانس لینے لگا۔ دوسرے لمحے وہ گاڑی سے نکلا۔ آریان خان زادہ نے زرمش کے کمرے کے ٹیرس کی طرف نگاہ کی۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر حویلی کی اونچی دیوار کی طرف بھاگا، بلکہ اسے اب بالکل درد نہیں ہو رہا تھا۔ جو درد تھی وہ درد میں تھی۔ وہ کیسے اپنے زخموں پر رو سکتا تھا؟ زرمش کی شال لوہے کی سلاخوں والی گرل سے پھڑپھڑاتی نظر آ رہی تھی، اور اس کی سفید مخروطی انگلیاں بھی۔ وہ برستی بارش میں بے ہوش پڑی تھی۔ آریان خان زادہ کو اپنا ہر زخم، ہر درد بھول گیا تھا۔ وہ اپنے ٹیکٹیکل کلائمبنگ بوٹوں کے سہارے دیوار پر ایک ہی جست میں چڑھتا لان میں کود گیا۔ درد کی تیز لہر نے اس کے وجود کو چیرا تھا۔ ٹانگوں پر سریا مارا گیا تھا۔ اسے پورے وجود میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بامشکل اٹھتے اس کے کمرے کی کھڑکی والی سائڈ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر ایک پائپ کے سہارے چڑھتے اس کے کمرے کی کھڑکی اندر کی طرف کھولتے اندر کودا۔ وہ بھاگتے ہوئے ٹیرس کی طرف آیا۔ وہ ٹیرس پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ مسز خان! آریان خان زادہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا۔ آریان خان زادہ نے جھکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ شاید ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بدن اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ وہ اس پر نرمی سے کمبل دے گیا۔ کمرے اور ٹیرس کا دروازہ اندر سے لاک کرتے آریان خان زادہ نے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کیا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے زخموں کی ڈریسنگ بھی کرنی تھی۔ واش روم میں داخل ہوتے آریان خان زادہ نے اپنی جیکٹ اتار کر زمین بوس کی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے نیم گرم پانی سے شاور لینے لگا۔ اس کے زخموں سے بہتا خون آہستہ آہستہ واش روم کے ڈرین میں گھل رہا تھا۔ وہ اپنی جینز کی بیلٹ اتارتے ہوئے اپنی جینز ریموو کر گیا۔ وہ گھٹنوں تک شارٹس میں ملبوس تھا۔ وہ اچھی طرح شاور لیے کمرے میں آیا۔ نیم گرم پانی سے اس کے زخموں کی ٹکور ہوئی تھی۔ انجیکشن نیم گرم پانی گرم کمرے نے اس کے زخموں کو کافی راحت دی تھی۔ کمرے کی الماری سے وہ میڈیکل کٹ ڈھونڈنے لگا، جو تھوڑی سی تک و دو سے مل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑے ہوتے اپنے زخموں کو اینٹی سیپٹک سے صاف کرتے اپنے سر پر بینڈیج کرنے لگا۔ باقی کے زخم تو اس کے لیے روٹین کا حصہ تھے، مگر سر کے زخم اسے آج ہوش گنوانے پر مجبور کر چکے تھے۔ آریان خان زادہ نے نگاہیں موڑتے زرمش کی طرف دیکھا، جو بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کمرہ تیزی سے گرم ہو رہا تھا۔ آریان خان زادہ پھر سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے کمرے میں تھا۔ اب وہ اپنی کمر پر سفید رنگ کا ٹاول باندھے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ اب حشاش بشاش تھا، سبز آنکھیں پرسکون۔ وہ زرمش کی طرف بڑھتے بیڈ پر لیٹتے اس کے نازک مخملی وجود کو اپنے سینے پر کر گیا۔ ایک سکون سا اسے اپنے رگوں پہ میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ مسز خان، سکون ہو میرا۔ تمہارے پہلو کے علاوہ مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ مت ظلم کرو مزید مجھ پر، وہ مدھم لہجے میں بولتے اس کے گیلے بالوں پر لب رکھ گیا۔ آریان کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر پر لپٹا تھا۔ اس کی نائٹی گیلی تھی۔ وہ کمبل اچھی طرح لیتے بے حد نرمی سے زرمش کی نائٹی ریموو کرتے زمین بوس کر گیا۔ زرمش کے مخملی وجود کو اپنے برہنہ چٹانی سینے کے ساتھ شدت سے لپٹاتے آنکھیں موند گیا۔ جاگ جاؤ مسز خان، آج کی رات سزاؤں کی رات ہے۔ ریپسٹ بولا تھا نا مجھے؟
وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے پھنکارا۔ تم شوہر نہیں، تم ریپسٹ ہو۔ زرمش کے لفظ یاد کرتے آریان خان زادہ کی سبز آنکھوں کی وینز نمایاں ہونے لگی تھیں۔ میرے عقیدت بھرے لمس کو ریپ کا نام دیا مسز خان۔ یہ لفظ بلڈ تھرسٹ بیسٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے پلٹ کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں بتاؤں گا ایک شوہر کی قربت میں چھپی بے رحمی ہوتی کیا ہے۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے، اس کے کان کی لو کو دانتوں سے کھینچتے غراتے ہوئے سائیڈ کروٹ لیے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ زرمش کی سانسوں کا مدھم زیرو بمپ آریان خان زادہ کے چوڑے چٹانی سینے پر بکھر رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ اب تو صرف وہ اپنی مسز خان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمبل کے اندر دو جسموں کی تپش نے آگ بھڑکا دی تھی۔ زرمش کا وجود آہستہ آہستہ حدت پکڑتے ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ زرمش نے اپنی پلکوں کو جنبش دیتے اپنی آنکھیں واکیں۔ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے کمبل اپنے چہرے سے سرکا گئی تھی۔ کمرے میں مدھم نیلگوں روشنی آن تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھے اپنی دھونکی کی مانند سانسوں پر قابو پائے اپنے حواسوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے پیٹ پر کسی کا کھردرا لمس محسوس ہوا۔ وہ کھردرا لمس اس کے پیٹ سے مضبوطی سے لپٹا تھا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھیں۔ کسی کی پرتپش سانسیں اسے اپنے کان کی لو پر بکھرتی محسوس ہوئیں۔ وہ مجسم ہو چکی تھی۔ وہ خود سے آتی وہ عجب سی جان لیوا مہک محسوس کر سکتی تھی جو اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی تھی، جو کاٹیج میں گزارے دنوں میں اسی کے وجود میں رچ بس چکی تھی۔ وہ کھردرا لمس آہستگی سے رینگتا ہوا اس کے پیٹ سے اوپر کی جانب سفر کرتے بے حد بے باکی سے اس کے نشیب و فراز سے لپٹا تھا۔ زرمش کے رہے سہے اوسان ختم ہو چکے تھے۔ اسے اس وحشی درندے کو ماری گئی آخری بے درد ضرب اور اس کی دل خراش چیخ یاد آئی تھی۔ وہ تو مر چکا تھا، پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے سوچ رہی تھی۔ وہ اسے آخری سانس لیتا دیکھتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہوش کیوں گنوائے وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسے اپنے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کھردرا دہکتا لمس اس کی شارک پر اب سرک رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی شارک پر اپنی انگلیاں سرکا رہا تھا۔ زرمش کو اپنے کان کی لو پر چبھن کا احساس ہوا۔ اس کے کان کی لو کسی کے دانتوں کے بیچ دبی تھی جسے وہ نرمی سے کھینچ رہا تھا۔ اس کا کھردرا مضبوط ہاتھ اس کی کمر سے لپٹے اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے پہاڑی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کے لب اس کی گردن سے آن ٹکرائے تھے۔ وہ اسے خود میں بھیجے ہوئے تھا۔ زرمش کی تیز تیز چلتی سانسیں اس کی گردن پر بکھر رہی تھیں۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ سختی سے لپیٹتے اسے خود میں بھیجتا ہی جا رہا تھا۔ زرمش اور اس کے بیچ نہ ہوا تھی نہ کوئی پردہ۔ زرمش کی آنکھیں مزید پھیلیں۔ زرمش نے نیلگوں روشنی میں خود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی گھٹنوں تک آتی سلیو لیس شارٹ سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ زرمش نے اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ سیاہ رنگ کی فل ویلویٹ کی نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ اس کی ایک ٹانگ کو سختی سے جکڑے اپنی ٹانگوں پر رکھ گیا۔ زرمش خوف سے ساکت ہوتے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی ٹانگ کی پنڈلیوں کو چھوتے اوپر کی طرف اپنے پاؤں کو سرکانے لگی۔ وہ ٹاول میں لپٹا تھا۔ زرمش کو قدرے سکون ہوا۔ جان میں جان آئی تھی۔ آریان خان زادہ اس کی حرکت پر بمشکل اپنے کہکے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ زرمش نے ابھی تک آریان خان زادہ کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ اس کی ہمت تھی۔ اسے ابھی تک اپنا وہم محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کھردرا ہاتھ نائٹی کے اندر سے اس کی کمر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا، جسے وہ بے حد بے باکی سے اوپر سے نیچے گھما رہا تھا۔ گیٹ ریڈی مسز خان، دی ریئل پنشمنٹس بگن ناؤ۔ وہ اس کے کان کی لو کو بے دردی سے کھینچتے برفیلی سرگوشی کر گیا۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ سے ساکن ہوئی۔ زرمش نے نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی سبز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جس میں سبز وینز ابھری ہوئی تھیں۔ سر پر بینڈیج ہوئی تھی، گال پر زخم تھا، ہونٹ بھی زخمی تھے، ایک آنکھ کے پاس بھی زخم تھا۔ وہ حلق کے بل چیختی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ مارو،
اسے اتنا مارو کہ اس کی ٹوٹی بکھرتی سانسیں بھی اس پر ترس کھانے لگیں۔ اس کا چہرہ بگاڑ دو۔ درمش کو اپنے لفظ سماعتوں میں اترتے محسوس ہوئے۔ آریان خان زادہ اس کی حالت دیکھتے اسے اپنی باہوں سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ لٹھے کی مانند سفید تھی۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے کانپتے ہوئے بیڈ کے دوسری جانب کھسکتی جا رہی تھی۔ آریان خان زادہ سیدھے ہوتے کراؤن کے ساتھ سٹیک لگائے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس طرح آپ اپنے گارڈز کو مجھے مارنے کا حکم دے رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ میری مسز خان پر میرا رنگ چڑھ گیا ہے، مگر یہاں تو ابھی تک وہی قاتلانہ ادائیں ہیں جن پر دل و جان سے مرتا ہوں میں، مائی ویلویٹ ڈیمن۔ وہ درمش کو بیڈ کے دوسرے کنارے پر جمے تھر تھر کانپتے دیکھتے گہرا مسکراتے اس کے خوفزدہ ہونے پر چوٹ کر گیا۔ میں پلٹی نہیں تھی۔ درمش کے لب کپ کپائے۔ میرے مرنے سے پہلے پلٹ گئی تھی۔ جب لگا میں مر گیا ہوں تو اپنے ہوش گنوا دیے۔ نفرت میں چھپا عشق ہے مسز خان، مجھے یقین ہے میری موت تمہارے ہاتھوں نہیں لکھی، وہ گولی تمہاری پسٹل سے نہیں نکلے گی جو ہر رات میرے خواب میں گونجتی ہے۔ وہ اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں بولتے اس کی کلائی پکڑے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ درمش اس کے چوڑے سینے پر آتے اپنی سانسیں روک گئی، مگر دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ یو آر مائن اگین مسز خان، ایز اٹ شوڈ بی۔ وہ مدھم سرگوشی کرتے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے رخ پلٹتے اس پر حاوی ہوا۔ تم ہار گئی ہو مسز خان، اس لیے آج کی رات میری، اس رات کا ایک ایک لمحہ تم پر بھاری ہوگا، تمہیں ایک لمحہ سکون نہیں لینے دوں گا۔ وہ بھاری مخمور آواز میں بولتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کو قید کر گیا تھا۔ درمش اس کے آگ جیسے جسم کے نیچے پھڑ پھڑا کے رہ گئی تھی۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو چراتے اس کی سانسوں کو پی رہا تھا۔ درمش اس کی شدت پر لمحوں میں بے حال ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر بے رحم تو کاٹیج میں بھی کبھی نہیں ہوا تھا جتنا ابھی ہو رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا۔ درمش اس کے خوف سے اور اس کے جنون بھرے لمس سے بے جان ہونا شروع ہوئی۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے چہرے کو تھام گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں دھوندگی کی مانند چل رہی تھیں۔ وہ اس پر ذرا برابر رحم نہ کیے اس پر اپنا وزن ڈالے ہوئے تھا۔ درمش اس کے وزن کے نیچے بمشکل ہی سانس لے پا رہی تھی۔ وہ اس کی حالت کو بغور دیکھتے اس سے الگ ہوتے تکیے پر گرتے، درمش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ درمش اپنی سانسیں بحال کرتے اس کے چوڑے سینے سے لپٹی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اس نائٹی میں بھی اچھی لگ رہی ہو، مگر اس سے پہلے والی نائٹی میں غضب لگ رہی تھی، اور نائٹی کے بغیر تو۔ آریان خان زادہ کی آدھی ادھوری بات پر درمش نے خود کو دیکھا۔ دوسرے لمحے آریان کی طرف دیکھتے وہ قندھار کی طرح سرخ ہوئی۔ آریان خان زادہ اس کے چہرے کو گلاب کی طرح سرخ دیکھتے اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتے بیڈ پر دھکیل گیا۔ اب وہ کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ درمش بیڈ پر بیٹھی اسے سہمی الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے تاثرات تھے۔ مجھے بتاؤ مسز خان، تمہارے کون سے رنگ، تمہاری کون سی ادا، کون سی بات سچ ہے؟ وہ رک کر اسے دیکھتے سراپا سوال تھا۔ میری باہوں میں میری قربت کے خوف سے تم زرد نئی گلاب کی طرح سرخ پڑتی ہو، پھر بھی مجھے ریپسٹ کہا۔ وہی لفظ جو اس کے دل میں انی کی طرح گڑھا تھا۔ وہ اسے لبوں پر لاتے درد و کرب سے مسکرایا۔ درمش اس کے سوال پر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ نگاہیں نہ جھکاؤ، ڈیم اٹ، جواب دو، ہسبینڈ ہوں تمہارا، کیسے تم مجھے ریپسٹ کہہ سکتی ہو؟ وہ اس کی طرف بڑھتے کراؤن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ جمائے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ درمش یکٹک اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں درد و کرب چھایا تھا۔ وہ اسے نم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مقابل کے ایک لفظ نے اسے کتنی تکلیف دی تھی وہ کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ مانتا ہوں میں غلط تھا، میں نے بہت غلط کیا مسز خان، مگر اپنی غلطیوں کا مداوع بھی کرنا چاہا۔ ایک شوہر یہی سمجھتا ہے، وہ اپنے لمس، اپنی قربت سے اپنی بیوی کے سارے درد دور کر دے گا۔ شوہر کی محبت اگر بیوی کا غرور ہوتا ہے تو مرد کے لیے اس کی قربت میں بہکتی اس کی بیوی غرور ہوتی ہے۔
تم نے میرے غرور کو پاش پاش کر دیا مجھے ایک ریپسٹ کہہ کر۔ وہ شکوہ کناں دہکتے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ صرف ایک لفظ ہے جسے تم بھول نہیں پا رہے۔ میرے پاس ایک نہیں، سینکڑوں لفظ ہیں۔ جس نے میری نسوانیت، میرے کردار کا غرور چھین لیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں سراسمگی سے دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔ کب تک سزا دوگی مسز خان؟ میرا غم بھی تو سمجھو۔ سکون نہیں ہے میرے پاس، میرا سکون ہو تم۔ کیا چاہتی ہو میں سونا چھوڑ دوں؟ مر جاؤں گا مسز خان، مر جاؤں گا، مزید تمہاری بے رخی نہیں سہ سکوں گا۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے التجائیہ ہوا۔ زرمش کے کپکپاتے لب جنبش میں ڈھلے تھے۔ آریان خان زادہ کے کلائیوں پر سبز وینز ابھری تھیں۔ کسے مسز خان؟ آریان خان زادہ کے لبوں سے بمشکل لفظ نکلے تھے۔ حاکم خان۔ وہ بے رحمی سے وہ نام ادا کر گئی جو اس کی رگوں کو کسی آرے کی طرح کاٹ گیا تھا۔ کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھیں۔ سبز آنکھوں میں وحشت چھائی تھی۔ کمرے کی تپش مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی بینڈیج پر بکھرے اس کے بال نم ہوئے تھے۔ زرمش پیچھے کو ہوتے کراؤن میں سمائے اس کے پورے وجود کی نمایاں ہوتی رگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں اس زریلے بغیرت ذلیل حاکم خان کو معاف کر دوں جو ایک زہریلا بچھو ہے جس کے کاٹنے سے میرا خون آج بھی نیلا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ وہ بابا ہیں میرے مسٹر آریان خان زادہ، گالی مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آریان خان زادہ کی آنکھوں میں دیکھتے دہکتے لہجے میں غرائی۔ حاکم خان کو دی جانے والی گالیاں اسے چبھتی تھیں، سہن نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اس انسان کے لیے اپنا آپ وار دے۔ وہ اس کے باپ کو گالیاں دے کر اسے کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھیں دہک اٹھی تھیں۔ میری تکلیف کا کیا مسز خان؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے حلق کے بل گر جا۔ یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے مگر میرے بابا کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زرمش بھیگا ساتھ تلخی سے مسکرائی۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ رشتہ؟ بتاؤ مجھے، کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عدالت جاؤ گی پھر سے؟ آریان خان زادہ کراؤن میں ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اندر تک لرزی تھی مگر اگلے ہی لمحے وہ بے خوف و خطر ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گئی۔ میرے بابا کو کچھ بھی کہا میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ وہ کسی شکاری کی طرح اس کا منہ ایک ہاتھ سے دبوچے اس کے دونوں ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں قید کر گیا۔ زرمش اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جھٹ پٹائی تھی۔ وہ اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر گیا مگر اس کے لبوں کو آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کے دونوں ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ تکلیف کے مارے زرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے آریان خان زادہ کے حلق میں گھلنے لگے تھے۔ وہ اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے اس کے گردن کو جھٹکا دے گیا۔ عشق کرتا ہوں تم سے، زندگی ہو میری، اس لیے طلاق کا لفظ تمہارے لبوں سے کسی صورت نہیں سن سکتا۔ آئندہ تم نے یہ لفظ لبوں سے نکالا میں تمہارے ہونٹوں کو چبا ڈالوں گا مسز خان۔ وحشی درندہ تو تمہارے لیے ہوں مگر اب مجھے خود کے لیے اسکیریسٹ اینیمل بننے پر مجبور مت کرو۔ وہ انگارہ لہجے میں لفظ چباتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زرمش شوندے منہ بیڈ پر گرتی تکیے کو مٹھیوں میں دبوچے اپنے بہتے آنسوؤں اور سسکیوں پر قابو پانے لگی۔ آریان خان زادہ کمرے کے وسط میں ٹہلتے اپنی پچھلی گردن سہلاتے اپنی شریانوں میں دوڑتے بوائلنگ ہوتے خون پر قابو پا رہا تھا۔ طلاق کا لفظ خنجر کی طرح اس کے سینے میں پوست ہوا تھا۔ بھول جاؤ مسز خان، تم اور حیدر خان ایک آفیسر کے مقابل آ سکتے ہو، وہ بھی مجھ جیسا موسٹ ڈینجر آفیسر۔ تمہیں اور حیدر خان کو چٹکیوں میں مسل سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں غرا رہا تھا۔ تم میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ رہی ہو مسز خان۔ وہ رکتے ہوئے گہرے سانس لیتے بولا، آواز دھیمی ہوئی تھی۔ وہ اس سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اسے سزا دے رہی تھی۔ اتنی مار پڑوانے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ جسم پر پڑنے والی ضربوں کے بے درد وار کم تھے کیا، اب زخمی دل کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ وہ خود کو ذرا سا سکون پہنچانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس ایک رات کے لیے اس نے اپنے پور پر چوٹیں لگوائی تھیں
تاکہ اس کی مسز خان اسے سزا سہتا دیکھ کر اس پر رحم کھا کر اسے معاف کر دے، مگر وہ تو ازلوں سے بے رحم تھی۔ معافی کی اتنی بڑی قیمت چاہتی تھی جو قیمت وہ مر کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے زندگی میں حاکم خان کی بے درد موت لکھی ہی تھی، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ آریان خان زادہ خود پر قابو پاتے الماری کی طرف بڑھا جہاں وہ زرمش کی لٹکی ایک سیاہ رنگ کی ساڑی دیکھ چکا تھا۔ آریان خان زادہ نے وہ ساڑی ہینگر سے اتارتے زرمش کی طرف بڑھائی، اسے شانوں سے پکڑے سیدھا کرتے اسے نرمی سے بٹھایا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا، اگر آج تم پلٹ گئی تو آج کی رات میری۔ وہ تھوڑا سا جھکے اس کے بھیگے عارض پر چپکی لٹیں سنوارتے ہوئے کان کے پیچھے اڑیستے بے حد نرمی سے مخاطب تھا۔ زرمش خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ساڑی کو بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ میں جانتا ہوں ایک شوہر بیوی کی ایک رات کے قرب کے لیے یہ سب کچھ نہیں کرتا، شاید کوئی شوہر میری طرح تڑپتا بھی نہیں۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا، درد سے چور بھی۔ جب سے تم نے مجھے ریپسٹ کہا ہے مسز خان، مجھے یہ لفظ خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ آج رات ایک محبت کرنے والی بیوی کی طرح خود کو مہکاتے میری باہوں میں خود کو سپرد کر دو اور ساری رات میری باہوں میں سرگوشیاں کرو کہ تم نے مجھے خود سونپا ہے، تم مجھے اپنا مانتی ہو، تاکہ اس لفظ کی چبھن کم ہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آریان خان زادہ نے التجائیہ لہجے میں وہ ساڑی زرمش کی گود میں رکھی۔ زرمش اس ساڑی کو دیکھتے تلخی سے مسکرا دی تھی۔ یہ ساڑی وہی تھی جو اس نے ساحر خان کے لیے پہنی تھی، مگر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ آج بلڈ تھرسٹ بیسٹ اس ساڑی میں اسے پانا چاہتا تھا۔ زرمش نے وہ ساڑی تھامتے اسے کپکپاتے لبوں سے بتانا چاہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ آج بھی ساحر خان کی ہر یاد رکھے ہوئے تھی۔ اگر اسے یہ حقیقت پتہ چل جاتی اس ساڑی میں ساحر خان نے بھی اسے دیکھا ہے، وہ کیا کرتا؟ وہ شاید پھر سے اس کے لیے بلڈ تھرسٹ بیسٹ بن جاتا۔ وہ اس تنہائی میں اس کے وحشی قہقہے نہیں سن سکتی تھی، نہ سزا سہن کر سکتی تھی۔ وہ ساحر خان کے سینے سے لپٹتی اسی ساڑی میں خود کو اجاگر کرتے اس کی قربت کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ آج مقابل گڑ گڑا رہا تھا، وہ اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش آریان خان زادہ کو دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسنے لگے تھے، گھنیری پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ پہنو مسز خان۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے وہ ساڑی اٹھائے خود کو گھسیٹتے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔